الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 60 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ تو صرف ان لوگوں کا حق ہے، یعنی غریبوں کا، محتاجوں کا اور ان کارکنان کا جو ان صدقات کی تحصیل وصول کرنے پر متعین ہیں اور جن کی دل جوئی کرنا مقصود ہے، اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور جہاد کرنے والوں کے سامان میں اور ضرورت مند مسافروں کی امداد میں۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑے حکمت والے ہیں، یعنی مناسب نامناسب جانتے ہیں اور مناسب احکام مقرر کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے مصارف اور اس کے مستحقین کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے علم و حکمت اور عدل و رحمت کے تقاضے سے انہی 8 قسموں میں زکوٰۃ کے حقداروں کو منحصر کیا ہے، اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ فریضۃ من اللہ، یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے جو اس نے اپنے علم و حکمت کے تقاضے سے مقرر کیا ہے، اس لیے اس سے تجاوز کرنا اور ان بیان کردہ مصارف کے علاوہ میں خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا اور نہ زکوٰۃ ادا ہوگی، کیونکہ نہ کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ بندوں کی مصلحتوں کو جانتا ہے اور نہ کوئی کسی چیز کے مصرف سے متعلق اس سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ پہلی اور دوسری قسم الفقراء والمساکین، یعنی وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے یا ایک وقت سے زیادہ کا نظم نہیں ہے، نیز وہ لوگ جو اتنی مالیت نہیں رکھتے جو ان کو یا ان کی فیملی کی ضرورت کو کافی ہو سکے، نہ تو نقد اس کے پاس اتنا ہے، نہ اتنی تنخواہ ہے، نہ کوئی ایسا ہنر ہے، نہ ہی قدر کفایت غلہ کی پیداوار ہے، نہ ہی کوئی اور ایسا ہے جو ان کے اخراجات کا مستقلاً تکفل کرے، تو ایسے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ان کو ان کے حسب ضرورت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ ان لوگوں کے پاس وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جیسے سونا چاندی اور مال تجارت بقدر نصاب جمع نہ ہو۔ بعض لوگ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس سے کہیں زیادہ بچوں کی شادی یا کسی اور مقصد کے تحت جمع رکھتے ہیں اور ظاہری غربت سے فائدہ اٹھا کر زکوٰۃ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ لینا قطعاً ناجائز ہے۔ اگر دینے والے کو معلوم ہو تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہ ہوگی، کیونکہ غریب سے مراد شریعت میں وہ ہے جو صاحب نصاب ہو، کیونکہ غریب سے مراد شریعت میں وہ ہے جو نصاب زکوٰۃ کا مالک نہ ہو۔ عرف میں جو غریب سمجھنے اور کہنے کا رواج ہے، شرعاً اس کا اعتبار نہیں ہے۔ غرض شرعاً جو غریب ہو اس کی مدد کرنی چاہیے، اگر شادی کی ضرورت ہو تو شادی کرا دیں یا کسی طالب علم کی پڑھائی کے اخراجات دے دیں، مگر معلوم رہے کہ یہ رقم اس کے ہاتھ میں دے کر مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر اس کی طرف سے آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے خرچ کر دیا تو کافی نہ ہوگا۔ اگر کوئی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم سے دینا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ طلب کرے، بلکہ اس کو زکوٰۃ کی حرمت سمجھانی چاہیے اور سوال کی مذمت ان کے دل میں بٹھانی چاہیے۔ چنانچہ بخاری و مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مانگنے کا عادی ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مال بڑھانے اور جمانے کے لیے لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے وہ انگارے مانگ رہا ہے، چاہے زیادہ اکٹھا کر لے چاہے کم۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مال و دولت بہت ہرا بھرا اور لذیذ و شیریں معلوم ہوتا ہے، جو سخاوت نفس سے لے گا اس کے مال میں برکت ہوگی، جو طاق میں لگا رہے گا اس کے مال میں برکت نہ ہوگی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھانا تو کھاتا ہے مگر سیراب نہیں ہوتا۔
مگر دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يفتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ به علیہ باب فقر، یعنی جو بندہ مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا آدمی زکوٰۃ مانگے جو بظاہر صاحب حیثیت معلوم ہوتا ہو، غیر معروف ہو، تحقیق بھی مشکل ہو، اور وہ خود اپنے کو مستحق کے زکوٰۃ بتا رہا ہو، اور ایسے ہی اگر کوئی صحت مند اور طاقتور آدمی زکوٰۃ مانگے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کچھ کام کرنے کی نصیحت کرو، گو وہ مستحق ہو۔ ابو داود اور نسائی شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ دو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، تو راوی کہتے ہیں فقلب فیہما البصر فرآہما جلدین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر گھما کر انہیں دیکھا تو وہ لوگ مضبوط و طاقتور محسوس ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتما اعطیتکما ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی، اگر تم چاہو تو میں دے دوں، مگر غنی اور قوی کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غنی کے لیے تو جائز ہی نہیں اور قوی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ زکوٰۃ مانگے۔ تیسری قسم والعاملین علیہا، یعنی عاملین زکوٰۃ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات و زکوٰۃ، عشر وغیرہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ اپنے تمام اوقات اس خدمت میں خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ ان کا حق الخدمت فقراء کے وکیل ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ہی میں سے دیا جاتا ہے، چاہے وہ غنی ہوں۔ مگر واضح ہو کہ مدارس کے سفراء اور انفرادی طور پر لوگوں کی تقسیم زکوٰۃ پر مامور وکلاء اس حکم میں نہیں ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ نہیں دی جا سکتی۔ چوتھی قسم المؤلفۃ قلوبہم، یعنی وہ لوگ جن کی دل جوئی کرنا مقصود ہو، ان کو زکوٰۃ دینا جائز تھا، گو وہ مسلمان نہ ہو، مگر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بیان القرآن میں ہے مؤلفہ قلوب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دی جاتی تھی، گو وہ مسلمان نہ ہو، مگر ان کے مسلمان ہونے کی امید ہو، یا محض ان کے شر و فتنے سے بچنے کے لیے، یا مسلمان ہو مگر غریب نہ ہو، محض ان کو اسلام سے محبت پیدا کرنے کے لیے دی جاتی تھی، مگر صحابہ کے وقت میں ان کے عدم استحقاق پر اجماع ہو گیا، جو علامت ہے حکم سابق کے منسوخ ہو جانے کی۔ پانچویں قسم الرکاب، یعنی مکاتب غلام کو بدل کتابت ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا۔ مکاتب غلام وہ ہے جس کو آقا یہ کہہ دے کہ اگر تم اتنی رقم دے دو تو تم آزاد ہو، مگر غلام کی شرعاً جو اقسام ہیں اب دنیا سے ان کا وجود تقریباً مٹ چکا ہے۔ البتہ آج کل ظلماً جو غریب جیلوں میں بھر دیے جاتے ہیں، جہاں وہ بے گناہ شدید اذیت و مصیبت کی زندگی گزارتے ہیں، اگر ان کی خلاصی کے لیے زکوٰۃ کی رقم بذریعہ تملیک استعمال کی جائے تو جائز و مستحسن ہے۔ چھٹی قسم الغارمین، یعنی قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں زکوٰۃ دینا۔ مثلا کوئی شخص مقروض ہے اور نصاب زکوٰۃ کا یعنی سونے چاندی یا مال تجارت کی شکل میں مالک نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، یا نصاب زکوٰۃ اس کے پاس ہے مگر قرضہ اس سے زیادہ کا ہے، مثلا 10,000 روپیے کسی کے پاس ہیں مگر قرضہ 11,000 کا ہے تو ایسے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ساتویں قسم فی سبیل اللہ، یہ کلمہ اپنے عموم کے اعتبار سے بہت سے کار خیر کو شامل ہے اور نصوص میں بھی اس کے استعمال میں توسع ہے، لیکن یہاں اس سے مراد صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد بھی جو صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، قومی حمیت یا کسی عصبیت کے لیے نہ ہو، تو ایسے مجاہد کو بھی جہاد کی ضروریات یعنی ہتھیار وغیرہ خریدنے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ آٹھویں قسم ابن السبیل، یعنی مسافر، یہاں مراد ایسا مسافر ہے جو سفر کی حالت میں ہو اور اس کے مال و اسباب ختم ہو جائیں تو اس کو مصارف سفر کے بقدر لینا دینا جائز ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر پر مالدار ہو۔ ان مذکورہ اقسام کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، نیز تمام اقسام میں بنی ہاشم میں سے نہ ہونا شرط ہے اور عاملین کے علاوہ میں غنی نہ ہونا بھی شرط ہے۔ البتہ مجاہد اور مسافر اگر گھر پر غنی ہو مگر گھر سے جدا ہوں تو بھی ان کو دینا جائز ہے۔ رجسٹری کے ذریعے سے اگر زکوٰۃ نہ پہنچے تو اس صورت میں بھیجنے والے کے ذمے سے زکوٰۃ و فطرہ ادا نہیں ہوگا، زکوٰۃ کی رقم پھر دینی ضروری ہے۔
محترم بزرگوں اور دوستو، اب میں ان لوگوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، اپنے حقیقی یعنی سگے بھائی بہن اور ان کی اولاد بھانجے بھتیجے کو۔ نمبر 2، اپنے چچا پھوپھی کو اور ان کی اولاد کو۔ نمبر 3، ماموں خالہ اور ان کی اولاد کو۔ نمبر 4، اپنے سوتیلے ماں باپ کو اور ان کی دوسرے شوہر بیوی سے ہونے والی اولاد کو۔ نمبر 5، خسر اور ساس کو اور ان کی اولاد کو یعنی سالہ سالی وغیرہ کو۔ نمبر 6، مالدار آدمی کے والدین جو مستحق زکوٰۃ ہوں ان کو دوسرے دے سکتے ہیں۔ نمبر 7، مالدار کی بالغ اولاد جو مستحق زکوٰۃ ہوں ان کو زکوٰۃ دینا۔ نمبر 8، مالدار کی بیوی جو مستحق زکوٰۃ ہو، ان سب کو دوسرے لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ وہ خود نہیں دے سکتے۔ نمبر 9، مالدار بیوی کا شوہر جو مستحق زکوٰۃ ہو اس کو زکوٰۃ دینا دوسرے لوگوں کے لیے جائز ہے۔ نمبر 10، اپنے داماد اور بہو کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 11، شوہر کا اپنی بیوی کی ایسی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جو اس کے پہلے شوہر سے ہو۔ نمبر 12، بیوی کا اپنے شوہر کی ایسی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جو اس کے پہلے شوہر سے ہو۔ نمبر 13، مسافر کو جبکہ سفر میں اس کے پاس مال نہ ہو اگرچہ گھر پر ہو۔ نمبر 14، نابالغ محتاج کو دینا جبکہ اس کا باپ صاحب نصاب نہ ہو اگرچہ ماں صاحب نصاب ہو۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اب ان لوگوں کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 1، باپ، دادا دادی، پردادا پردادی اوپر تک۔ نمبر 2، ماں، نانا نانی، پرنانا پرنانی اوپر تک۔ نمبر 3، حقیقی اولاد یعنی لڑکا، پوتا، پڑ پوتا۔ نمبر 4، لڑکی، نواسی، پر نواسی۔ نمبر 5، شوہر کا اپنی مطلقہ بیوی کو عدت کی حالت میں زکوٰۃ دینا۔ نمبر 6، صاحب نصاب کی نابالغ اولاد کو دینا۔ نمبر 7، ہاشمی کو زکوٰۃ دینا۔ حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت عباس اور حارث بن مطلب رضی اللہ عنہم اجمعین کی اولاد کو ہاشمی کہتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 8، اور ہر اس جگہ زکوٰۃ دینا ناجائز ہے جہاں تملیغ کی شرط نہ پائی جائے، جیسے مسجد اور قبرستان کو دینا اور ایسے ہی صاحب نصاب کو دینا۔ مذکورہ بالا افراد میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دی گئی تو ادا نہ ہوگی۔ اگر تحقیق کے باوجود انجانے میں زکوٰۃ کسی سید یا ہاشمی یا باپ یا بیٹے یا بیوی یا شوہر کو دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت معن بن یزید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صدقہ زکوٰۃ میں دینار نکالتے تھے، انہوں نے اندھیرے میں مسجد کے اندر ایک شخص کو زکوٰۃ دی، وہ شخص میں ہی تھا، میں وہ لے کر آیا اور تذکرہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو انہی کے والد نے دی تھی۔ دونوں مسئلہ پوچھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لک ما نویت یا یزید ولک ما اخذت یا معن، یزید تم نے جو نیت کی تھی وہ پوری ہو گئی، یعنی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اے معن تمہیں جو ملا وہ تمہارا ہے، یعنی اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ عزیز دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اسی میں دینے کی پوری کوشش کرنا ضروری ہے، تبھی ذمہ داری سے آدمی سبکدوش ہوگا اور اس کا مال پاک و صاف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔